وقت ہے کہ ہم چوتھے کلمے کے لیے کلام اقدس کو کھولیں اور چوتھے کلمے کی تلاوت سنیں۔ بھائی زکریا انور سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور چوتھے کلمے میں ہماری تلاوت میں رہنمائی کریں۔ متی کی انجیل 27واں باب 45 آیت سے لے کے 48 تک۔ اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی آئے میرے خدا، آئے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے سن کر کہا، یہ ایلیا کو پکارتا ہے۔ اور فوراً ان میں سے ایک شخص دوڑا اور اسپنج لے کر سرکہ میں ڈبویا اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے چسایا۔ یہاں پر خداوند اپنے طرف کلام پر پڑھے اور سنے جانے برکت بخشے، آمین۔ وقت ہے کہ خداوند خدا کی حضوری میں آج کے صلیبی کلمات میں سے چوتھے کلمے کی الہیات کو سنا جائے۔ میری گزارش ہے محترم جناب انور پڈیار صاحب سے کہ وہ آئیں اور چوتھے کلمات کی الہیات، چوتھے کلمے کی الہیات کا بیان کریں۔ چوتھا کلمہ واحد کلمہ ہے جو 2 اناجیل میں ہے۔ مرکز کی انجیل اور متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں یہ رقم ہے۔ الفاظ تھوڑے مختلف ہیں، معنی ایک ہی ہیں۔ الوہی الوہی لما شبقتنی اور ایلی ایلی لما شبقتنی، آئے میرے خدا، آئے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ 2 آیات آپ کے سامنے کلمہ کو کھولنے سے پیشتر رکھنا چاہتا ہوں، ان کو ذہن میں رکھیں تو یہ کلمہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ بغیر خون بہائے معافی نہیں، اور گناہ کی مزدوری موت ہے۔ آج سے 2000 سال قبل یہودی عمائدین و اکابرین نے ایک سازش کے تحت خداوند کو ان کے قمری کیلنڈر کے حساب سے 13 ماہ نسان بروز جمعرات کو گرفتار کیا۔ گت سمنی باغ میں ان کی گرفتاری ہوئی۔ رات ہی رات میں آپ کے 6 ٹرائل ہوئے، اور شریعتی تقاضوں اور انصاف کے تقاضوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آپ کو 14 ماہ نساں بروز جمعہ کو صبح 9 بجے تختے دار پہ لٹکا دیا گیا۔ 3 بجے کے قریب یہ کلمہ خداوند کی زبان مبارک سے نکلا، جس کے الفاظ ہیں، الوہی الوہی لما شبقتنی۔ کلیسیائی ترتیب کے لحاظ سے یہ چوتھا کلمہ ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس شخصیت کے بارے میں آپ کو علم ہو جس کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکلے ہیں۔ پرانے عہد نامہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ جب خدا ان سے مخاطب تھا، وہ ایک جھاڑی کے سامنے تھے، جھاڑی جل رہی تھی، بھسم نہیں ہو رہی تھی۔ ماجرا کیا تھا؟ موسیٰ خدا کی آواز سن رہا تھا، دیکھ جھاڑی کو رہا تھا، تو جھاڑی خدا تھی،
جس سے آواز آ رہی تھی، آپ یقیناً کہیں گے کہ جھاڑی خدا نہیں تھی۔ تو جھاڑی کیا تھی؟ جھاڑی ظرف ظہور تھی، ظہور خدا کا تھا، آواز خدا تھی، خدا کی تھی، اور موسیٰ اس کو سن رہا تھا۔ یہ جو معجزہ ہے، یہ جو واقعہ ہے، اس کا زیادہ سے زیادہ دورانیہ جو ہے 5 یا 10 منٹ کا ہوگا۔ کلام میں لکھا ہے، بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، انسانی آنکھوں سے اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ وہ اس نور میں رہتا ہے جس نور تک کسی کی رسائی نہیں، اور یہی بنی اسرائیل کو بھی تاکید کی گئی تھی کہ کوہ سینا کے پاس کوئی بشر، کوئی حیوان، کوئی جانور نہ آئے، اس لیے کہ خدا کی ذات یہاں موجود ہے۔ اور ساتھ ہی موسیٰ کو ایک تاکید کی گئی تھی، اس کو حکم دیا گیا تھا کہ تو اپنے جوتے اتار، اس لیے کہ جگہ جہاں تو کھڑا ہے یہ پاک ہے۔ خداوند کے آسمان پر صعود کرنے کے بعد کلیسیا عالمگیر میں بھی یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا۔ کوئی اس کے بدن کا انکار کرتا تھا، کوئی اس کی الوہیت کا انکار کرتا تھا، کوئی اس کی الوہیت کا معید تھا، اور کوئی اس کے جسم، اس کی بشریت جو ہے اس کا انکار کرتا تھا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کلیسیا عالمگیر کو بڑے نفاق سے بچانے کے لیے قسطنطین کی سرکردگی میں 20 مئی 325 میں ایک عالمگیر کونسل کا انعقاد کیا گیا، جس میں اس وقت کے 318 بشپ صاحبان نے شرکت کی، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جو کلیسیا ہے، عالمگیر کلیسیا ہے، اس کو ایک ایسی بنیاد فراہم کی جائے کہ جو کبھی بھی نفاق کا سبب نہ بنے۔ ان بشپ صاحبان میں ایک بڑا منجا ہوا عالم مصر کا بشپ تھا، جو افلاطون کے فلسفہ سے متاثر تھا، اور وہ کلام پاک کی تشریح کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے افلاطونی فلسفے کا استعمال کرتا تھا۔ وہ خداوند یسوع مسیح کو مخلوق جانتا تھا۔ اس کا استدلال یہ تھا کہ جب کوئی چیز بھی نہیں تھی، ٹائم اور سپیس نہیں تھا، زمان مکان نہیں تھا، تو خدا نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے اپنے بیٹے کو تخلیق کیا، اور اس کے بعد تخلیق کا سارا عمل جو ہے وہ بیٹے نے کیا۔ وہ خداوند کی ذات کی تشریح کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے یونانی کا لفظ ہوموؤسیس استعمال کرتا تھا، جس کے معنی ہوتے ہیں اس کا اور باپ کا ایک جیسا جوہر ہے۔ اس کے اس خیال کی کلیسیا جامع جو ہے، انہوں نے کثرت رائے سے تردید کی، اور سارے بشپ صاحبان نے اتھناسیس کے ساتھ مل کے اس کے عقیدہ کی تردید کی، اور اس کے لیے دوسرا یونانی لفظ ہوموئوسیس، جس کے درمیان میں ایوٹا ہے،
وہ استعمال کیا جس کے لغوی معنی ہوتے ہیں کہ اس کا اور باپ کا ایک ہی جوہر ہے، ایک جیسا نہیں بلکہ ایک ہی جوہر ہے۔ تو پہلی کونسل نے جو 325 میں جس کا انعقاد ہوا تھا، اس نے اس عقیدہ کو ہمارے لیے وضع کیا، اور آج ہم جب اپنا عبادت والی کتاب دیکھتے ہیں، اس میں اثناسیس کا عقیدہ پڑھتے ہیں، تو ہم اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں کہ اس کا جوہر اور باپ کا جوہر جو ہے ایک ہی ہے۔ ہم مسیحی جو ہیں خدا کو واحد جانتے ہیں، ہم توحید کے پرستار ہیں، لیکن ہم توحید میں تثلیث کی پرستش کرتے ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح میں دو ذاتیں تھیں، ایک اس کی الوہیت تھی اور ایک اس کی بشریت تھی۔ ہم اس کو کامل خدا بھی اور کامل انسان بھی جانتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے جس کا دارومدار ہمارے کلام پہ ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ یسایہ نبی 750 قبل از مسیح میں کہتا ہے کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور بیٹا بخشا گیا۔ وہ مسیح کی دو ذاتیں الوہیت اور بشریت جو ہے اس کو الگ کرتا ہے۔ جو لڑکا پیدا ہوا اس کی ماں مریم مقدسہ ہے، اور جو بیٹا بخشا گیا وہ اس کی الوہیت ہے۔ مریم مقدسہ اس کی ماں نہیں ہو سکتی، نہ ہے۔ قدسیوں کے خط میں لکھا ہے کہ وہ اندیکھے خدا کی صورت ہے۔ قدسیوں کے خط میں ہی 2 باب 9 آیت میں لکھا ہے کہ الوہیت کی ساری معموری مجسم ہو کر اس میں سکونت کرتی ہے۔ اور یوحنا کے میں لکھا ہے 1:18 میں، خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اس نے اس کو ظاہر کیا۔ تو ہم مسیح میں دو ذاتوں کے قائل ہیں۔ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، ہم اس کو کامل انسان بھی مانتے ہیں اور کامل خدا بھی مانتے ہیں۔ جب ہم اس کو کامل خدا مانتے ہیں تو پھر ہم اقرار کرتے ہیں کہ اس کی الوہیت کو ہم ازلی و حقیقی و غیر محدود جانتے ہیں، اور جب ہم اس کی بشریت کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اس کو اضافی و حادث و محدود مانتے ہیں۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ اپنی ایک ذات میں الوہیت میں وہ حقیقی و ازلی و غیر محدود ہے، اور بشریت میں وہ اضافی و حادث و محدود ہے۔ اب پھر سوال یہاں ضمنی سا اٹھتا ہے کہ بحیثیت انسان اگر اس نے تجسم اختیار کیا تھا تو کیا اس کے اختیارات میں کوئی کمی آ گئی تھی، یا اس کی یہ دو ذاتیں جو ہیں آپ ان کی وضاحت کس طرح کریں گے؟ تو بحیثیت انسان وہ کھاتا بھی تھا، پیتا تھا، سوتا تھا، جاگتا تھا، اٹھتا تھا، اور یہاں تک کہ دوسروں کے درد کو بھی محسوس کرتا تھا، جیسے لازر کی موت پہ اس کے آنسو نکل آئے۔ جب بحیثیت خدا ہم اس کی الوہیت کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، ہوا اور پانی میں اپنا اختیار جتاتا ہے، کوڑی ان کو پاک صاف بھی کرتا ہے، اور کوڑیوں کے چھونے سے وہ ناپاک نہیں ہوتا بلکہ رد عمل میں کوڑی جو ہے وہ پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے لیے سجدہ کو بھی جائز ٹھہراتا ہے، اور بہت سے مقامات پہ کلام سے آپ کو ملے گا کہ اس کو سجدہ کیا گیا اور اس نے کبھی منع نہیں کیا، اس لیے کہ اس کی الوہیت کو سجدہ کیا جا رہا تھا۔ وہ اپنی ذات میں کامل خدا بھی تھا اور کامل انسان بھی تھا۔ خدا کو سجدہ کرنا جائز ہے۔ بیان کو تھوڑا اور آگے لے کے جائیں تو انسان جو ہے اس میں دو طرح کا گناہ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے موروثی گناہ
اور ایک ہوتا ہے اقتصابی گناہ، موروثی گناہ۔ جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو داؤد کہتا ہے، جس کو پنجابی زبوروں میں ہم گاتے ہیں کہ مینوں وچ گناہ دے جمیا میری مائی، اور کوئی شخص بھی کتنا بھی دیندار کیوں نہ ہو وہ موروثی گناہ سے پاک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ گناہ اس کو وراثت میں ملتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کی پیدائش جب ہم اس میں غور کرتے ہیں تو وہ عام انسانی تاریخ سے ہٹ کے ہوئی۔ اقتصابی گناہ جو انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے، اس کا شائبہ بھی ہمیں خداوند کی زندگی میں نہیں ملتا۔ وہ یہودیوں کو للکار کر کہتا ہے، وہ بانگے دوہل کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے۔ کسی کے اندر یہ جرت نہیں تھی کہ وہ اپنی انگلی اٹھاتا اور کہتا کہ ہاں فلاں وقت میں تو نے یہ گناہ کیا تھا، اس لیے کہ وہ ہر طرح کے موروثی و اقتصابی گناہ سے پاک تھا، صرف پاک تھا، اس میں کوئی گناہ نہیں تھا۔ اگر آپ ہمارے اسلامی بھائیوں کی جو کتاب ہے قرآن سے تھوڑی بہت سدھ بدھ رکھتے ہیں تو وہ خداوند یسوع مسیح کی ذات مبارکہ کے لیے 3 لفظ استعمال کرتا ہے۔ وہ عیسیٰ ابن مریم، کلمۃ اللہ اور روح اللہ کے لفظ استعمال کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی ذات کو سمجھنے کے لیے، اس کے اختیار کو سمجھنے کے لیے یہ 3 الفاظ ہی کافی ہیں۔ یہ اس کے اختیار کا، یہ اس کی الوہیت اور اس کے تجسم جو ہے ان 3 الفاظ سے ہی آپ پہ واضح ہو جاتی ہے۔ خداوند یہ تھوڑا اور آگے بڑھیں، اپنے کلمہ کی طرف آتے ہیں۔ خداوند نے یہ الفاظ کہے صلیب پہ، ایلی ایلی لما شبکتنی، اے میرے خدا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ 22 زبور کی پہلی آیت ہے۔ مسلمان نزاع کے وقت سورہ یاسین تلاوت کرتے ہیں، یہودی جان کنی کے عالم میں جب وہ قریب المرگ ہوتے ہیں، مر رہے ہوتے ہیں، تو وہ 22 زبور جو ہے اس کو تلاوت کرتے ہیں۔ خداوند کا چلانا اس کے دکھ اور درد کو تو ظاہر کر سکتا ہے، لیکن اس کی روحانی و قلبی کمزوری نہیں ہو سکتی۔ اگر ہمارا منجی نجات دہندہ شفیع المرسلین جو ہے ایک یہودی کی طرح صلیب پہ مر رہا تھا، اس کی طرح اپنی جان دے رہا تھا جس طرح آج ایک یہودی صلیب پہ مرتا ہے اور 22 زبور پڑھتا ہے، تو پھر وہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ دوسری توضیح جو ہے اس کلمہ کی یہ کی جاتی ہے کہ خداوند نے جب وہ صلیب پہ تھے یہ کلمہ کہا۔ یہودی یوم کپور پہ 2 برے لیتے تھے، سردار کاہن ایک برے پہ ہاتھ رکھ کے ساری بنی اسرائیل کے گناہ اس پہ منطبق کرتا تھا اور اس کو بیابان میں چھوڑ آتے تھے۔ وہ عزازیل کے لیے ہوتا تھا۔ دوسرا برا جو ہے اس کو ذبح کیا جاتا تھا اور اس کا خون جو ہے پاک ترین مقام پہ چھڑکا جاتا تھا۔
اور بنی اسرائیل کا اعتقاد یہ تھا کہ ساری امت جو ہے اس کے گناہوں کی معافی ہو گئی ہے، اور وہ یوم کپور ہی تھا۔ یوحنا رسول جو ملہم تھا، الہام کی مدد سے کہتا ہے، یسوع کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ جب وہ اس کو عوضی کہتا ہے، جب اس کو تختہ دار پہ کھینچا گیا، جب وہ صلیب پہ تھا، ہمارے گناہ اس کے اوپر لادے گئے، ہمارے گناہ اس کے اوپر لادے گئے۔ وہ گناہ گار نہیں تھا، پاک تھا، معصوم تھا، اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن ہمارے گناہوں کے سبب سے وہ گناہ گار ٹھہرا۔ جب ہمارے گناہ اس کے اوپر لادے گئے، وہ گناہ گار ٹھہرا، تو خدا کی تعریف جو کلام پاک ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ پاک ہے، نرا پاک ہے، وہ گناہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ جب اس اکنوم اول پہ گناہ لادے گئے، وہ گناہ گار ٹھہرا، تو ایک ایسا لمحہ آیا کہ اکنوم اول اور اکنوم ثانی جو ہے ان کا جو آپس میں باطنی رشتہ ہے اس میں فرق آیا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ تو پھر جو اکنوم اول تھا، یسوع تھا، اس نے آواز دی اکنوم ثانی کو کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ جب ہم نے جو پیرا پڑھا ہے کلام پاک میں سے، اس میں لکھا ہے کہ وہ تیسرے پہر تک اندھیرا چھا گیا، 3 گھنٹے تک فلسطین کا علاقہ تاریکی میں ڈوبا رہا۔ اس کا سبب کیا تھا؟ کوئی وجہ تھی اس کی۔ آج اگر آپ جو علم فلکیات کے ماہر ہیں، سائنٹیفک آلات کی مدد سے جو وہ ذائچے تیار کرتے ہیں، وہ اتنے ایکوریٹ ہوتے ہیں کہ وہ سیکنڈز کے حساب سے بتا سکتے ہیں کہ سورج گرہن کب لگے گا اور کب ختم ہوگا۔ جب اس اندھیرے کی بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ گرہن نہیں تھا، بلکہ کیا تھا کہ ملک فلسطین میں کوئی مافوق الفطرت قسم کا اندھیرا تھا جو چھا گیا تھا۔ یہ عکاسی کے اندھیرا جو ہے کس چیز کی کر رہا تھا؟ اندھیرا جو ہے، تاریکی جو ہے، یہ گناہ کی علامت ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ نور تاریکی میں آیا اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا، لیکن کیا تھا کہ یہ تاریکی جو تھی، یہ گناہ کی جو علامت تھی، جو گناہ کو پیش کر رہے تھے، جو گناہ کا علمدار تاریکی تھی، یہ 3 گھنٹے کے بعد کیا ہو گئی؟ چھٹ گئی، اس کا وجود ختم ہو گیا۔ یہ آپ کے لیے کافی اور شافی ثبوت ہے کہ نور جو ہے وہ تاریکی پہ غالب آ گیا ہے۔ نور نے تاریکی کو ختم کر دیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اور آپ کو آزادی بخشی ہے، اور ابلیس سے کے چنگل سے آپ کو آزاد کیا ہے۔ آپ کے موروثی و اقتصابی گناہ جو ہے وہ معاف ہو گئے ہیں۔ یہ اس بات کا کامل اور کافی ثبوت ہے۔ تیسری توضیح جو ہے وہ اس طرح کی جاتی ہے، ہم خداوند کی 2 ذاتوں کے قائل ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس میں الوہیت بھی تھی اور بشریت بھی تھی، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یسوع میں الوہیت اور بشریت کی مصاحبت تھی۔ یہ لفظ یاد رکھیں، مصاحبت تھی۔ ایک ایسا وقت جب وہ صلیب کے اوپر تھا، ہمارے گناہ اس کے اوپر لادے گئے، تو اس کی الوہیت جو پاک تھی،
जो गुनाह को देख नहीं सकती थी, एक लम्हा के लिए जब बशरियत से अलूहियत जुदा हुई तो बशरियत ने पुकारा, बशरियत ने अलूहियत को पुकारा कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये बशरियत की अलूहियत को पुकार थी, इसलिए कि अब वो एक गुनाहगार की हैसियत से सलीब पे था और हमारे गुनाह उसके ऊपर लादे गए थे, वो अपनी ज़ात में गुनाहगार ना था। पहले मैंने कहा था कि गुनाह की मजदूरी मौत है। जब हमारे गुनाह उस पे लादे गए तो फिर मौत का आना लाजम था, इसलिए कि जहां गुनाह है वहां मौत है। एक और गलत फहमी जो है, मैं चाहता हूं कि जाते जाते उसको भी रफा करता जाऊं। अगर आप इब्रानियों का खत पढ़ें तो वहां लिखा है उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। ये वो आयत है जिसको हमारे मरज़ई भाई अक्सर पेश करते हैं कि देखो जी उसने तो सलीब पे जान ही नहीं दी है, तो आप किस तरह कहते हैं कि वो हमारे लिए उसने फिदिया दे दिया है, वो कुर्बान हो गया है। आयत आपके सामने है। तो क्या आप मरज़ई इस्तदलाल जो है उसको कबूल कर लेंगे? कुरान के हकाइक जो है उनसे मुंह फेर लेंगे और इस आयत के वो मानी करेंगे, वो तावील करेंगे, वो तशरीह करेंगे जो मरज़ाई ज़ेन करता है। यहां एक पुकार का जिक्र है। पुकार ये कह रही है कि क्या बशरियत के दिनों में याद रखें, कलाम में लिखा है कि रूह तो मुस्तैद है, जिस्म कमजोर है। ये कमजोर जिस्म जो है, जिसको कोड़े मारे गए, जिसको सलीब पे लटकाया गया, जिसको लहू लहान किया गया, ये उसकी फरमाइश थी, ये उसकी दुआ थी। और क्या जब अलूहियत और बशरियत की मुसाहबत थी तो ये उसकी जिस्म की जो ख्वाहिश थी, दुआ थी, ये सुनी ना गई? जरूर ये जिस्म की दुआ जो है सुनी गई। कलाम में क्या लिखा है कि क्या उसका जिस्म जो है वो सड़ गया? क्या वो खाक में मिल गया? क्या वो राख की तरह राख में दोबारा जा मिला? नहीं, बल्कि क्या किया उसने, उसी बदन को जो उसने इख्तियार किया था, जिसमें उसने तजस्सुम इख्तियार किया था, उसी फानी बदन को उसने जलाली बदन में तब्दील कर दिया। यही उस जिस्म की पुकार थी, यही उस जिस्म की ख्वाहिश थी जो उस जिस्म ने जाहिर किया था, जाहिर की थी। तो फिर क्या हुआ कि वो फानी बदन जो है जिंदा होने के बाद उसी ने जलाली सूरत अख्तियार की। और जब एक शागिर्द शक जाहिर करता है तो वो कहता है कि लाओ मछली का तला हुआ कतला लाओ, उनके सामने खाया। उसी बदन को जिसमें उसने तजस्सुम इख्तियार किया था, जिसने ये ख्वाहिश जाहिर की थी और उसकी दुआ सुनी गई थी, उसको उसने ये शरफ बख्शा है कि अपने साथ कहाँ ले गया? आसमान पे। अब वो खुदा की दानी तरफ बैठा है जहाँ से हमारी शफाअत करता है, और इसी जलाली बदन के साथ फिर वो क्या आएगा? वापस दोबारा आएगा, और हम उसका क्या करेंगे? इस्तकबाल करेंगे हवा में उड़कर। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन।